ایک گھنے جنگل میں آبشار کے قریب بڑے درخت پر ایک باز رہتا تھا۔ اس درخت کے سامنے ایک مادہ باز رہنے کے لیے آئی تو باز اس کے پاس گیا اور اسے شادی کی آفر کی تاکہ وہ اپنا خاندان بنا سکے۔ مادہ باز نے اس سے کہا کہ اگر تم اپنے خاندان کی بنیاد رکھنا ہی چاہتے ہو تو سب سے پہلے ایسے دوست بناؤ جو مشکل وقت میں کام آئے۔ باز نے کہا، ویسے تو مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر تمہاری شادی کے لیے یہی شرط ہے تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کس کس کو اپنا دوست بناؤں۔ مادہ باز جلدی سے بولی اور کہا کہ سب سے پہلے پڑوس سے ہی شروع کرو۔ ایک کچھوا، ایک شیر اور ایک ہالی کاک کو اپنا دوست بناؤ۔ باز وہاں سے اڑ کر ایک چھوٹے جزیرے پر پہنچا اور ایک بڑے کچھوے کو اپنا دوست بنایا۔ پھر وہی ایک ہیلی کاک کے پاس پہنچا اور اسے بھی دوستی کی آفر کی۔ آخر کار وہ ایک شیر کے پاس پہنچا اور اس سے بھی دوستی کر لی۔ پھر وہ مادہ باز کے پاس آیا اور انہوں نے ایک گھنے درخت پر اپنا گھونسلہ بنایا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کچھ مہینوں کے بعد ان کے دو پیارے پیارے سے بچے انڈوں سے نکلے۔ ایک دن دو شکاری شکار کی تلاش میں وہاں سے گزر رہے تھے۔ پورا دن بھٹکنے کے بعد کوئی بھی شکار نہ مل سکا۔ شام کو وہ دونوں وہاں پہ ایک چھوٹے جزیرے پر پہنچے اور وہاں ہی رات گزاری۔ مچھروں سے بچنے کے لیے انہوں نے آگ جلائی تو انہیں درخت پر باز کے بچوں کی آواز سنائی دی۔ وہ انہیں دیکھ کر باتیں کرنے لگے۔ دوسری طرف درخت پر بیٹھے نر اور مادہ باز نے بھی ان شکاریوں کی باتیں سن لی تھیں۔ شکاری ان بچوں کا شکار کرنا چاہتے تھے۔ فوراً ہی مادہ باز نے نر باز سے کہا، کچھوا تو اب سو رہا ہوگا، جلدی سے ہیلی کاک کے پاس پہنچو اور ان سے مدد مانگو۔ باز ہیلی کاک کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ شکاری درخت پر پہنچے تم جلدی سے اپنے بچوں کے پاس پہنچو اور اسے تسلی دو۔ اور ہیلی کاک جلدی سے وہاں پہنچا۔ دیکھا کہ آگ پوری طرح جلنے کے بعد دونوں میں سے ایک شکاری درخت پر چڑھ رہا تھا۔ ہیلی کاک کو آئیڈیا آیا۔ اس نے پلک جھپکتے ہی کہیں سے پانی کا ڈبکا لگایا اور اپنے پروں اور چونچ میں ہی پانی بھر کر شکاریوں کی جلائی ہوئی آگ پر پھینک دیا۔ آگ بجھا دی۔ بغیر آگ کے پرندوں کو پکڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ شکاری پھر درخت سے نیچے اترا اور پھر سے آگ جلائی اور پھر سے درخت پر چڑھنے لگا۔ ہیلی کاک نے پھر سے آگ بجھا دی۔ آدھی رات تک ایسے ہی چلتا رہا کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے شکاری ہلکن کو نہیں دیکھ سکے۔ مادہ باز کو لگا کہ ان کو بچانے کے چکر میں کہیں ہلکن خود ہی نہ ماری جائے، تو اس نے باز کو کچھوے کے پاس بھیجا۔ جب کچھوا جزیرے پر آیا تو شکاریوں نے سوچا چلو پرندوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھوے کو پکڑ لیتے ہیں۔ دونوں شکاریوں نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی کا ایک سرا اپنی کمر کے ساتھ اور دوسرا سرا کچھوے کی پچھلی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اسے کھینچنے لگے۔ کچھوا تو بہت ہی بڑا تھا۔ وہ ان دونوں شکاریوں کو کھینچ کر آگے تک لے گیا۔ شکاریوں نے مشکل سے کچھوے سے اپنی جان چھڑائی اور پھر سے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے۔ اس بار باز شیر کے پاس پہنچا اور اس سے مدد مانگی۔ ابھی شکاری پھر سے درخت پر چڑھنے ہی والا تھا کہ وہاں شیر پہنچ گیا۔ شیر کو دیکھتے ہی شکاری اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے دوڑ پڑے۔ اس طرح باز کے تینوں دوستوں نے مل کر باز کے خاندان کو بچا لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، زندگی میں اچھے اور سچے دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جو مصیبت کے وقت اپنی جان جنگوں میں ڈال کر ہماری مدد کرتے ہیں۔